اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کل ہم نے آپ کو کہانی سنائی ملکہ ترنم نور جہان کے ایک ڈرائیور کی، جو ملکہ ترنم نور جہان سے عشق کرتا تھا، لیکن عمر بھر عشق کا اظہار نہ کر سکا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو نور جہان اس کو چھٹی کرا دیتی ہے۔ وہ اپنے گاؤں گجرات کا رہنے والا تھا، گاؤں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ پس منظر میں آپ کو کہانی کا سنا رہا ہوں۔ تو اس کے بیٹے کو، جس کا نام عارف سہیل تھا، جب اپنے باپ کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے تو وہ لاہور آتا ہے۔ لاہور آ کے فلمی صحافی بنتا ہے، پھر اسلام آباد میں ایک جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی بناتا ہے، پھر نوٹوں پہ نوٹ چھاپتا ہے، پھر بہت امیر آدمی بن جاتا ہے۔ یہ عارف سہیل تھا، ملکہ ترنم نور جہان کے عاشق، ناکام عاشق ڈرائیور کا بیٹا، جس کی کہانی ہم نے کل آپ کو سنائی تھی۔ اس کہانی کو اب ہم آگے بڑھائیں گے۔ عارف سہیل نے، ملکہ ترنم نور جہان کے اس ڈرائیور کے بیٹے عارف سہیل نے جب بہت زیادہ دولت کما لی، تو مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، پاکستان کی اتنی بڑی مغنیہ، اتنی بڑی آرٹسٹ، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جب سے فن گائکی نے جنم لیا ہے، صرف 2 خواتین اونچے سروں میں یہاں گا سکتی ہیں۔ ایک تھی ملکہ ترنم نور جہان اور دوسری تھی مصر کی ام لیلا۔ ان دونوں آوازوں کو کوئی فیمیل آواز نہیں پکڑ سکی۔ ملکہ ترنم نور جہان اپنے فن میں یکتا تھی، لیکن کچھ عاشق مزاج بھی تھی۔ انہوں نے 1 سے زائد شادیاں بھی کی۔ ان کا انتقال کراچی میں ہوا، ان کی قبر بھی کراچی میں ہے۔ لیکن ملکہ ترنم نور جہان جو ہے، جب تک گائکی زندہ ہے، گانے والی دنیا زندہ ہے، موسیقی زندہ ہے، آپ ملکہ ترنم نور جہان کو نہیں مار سکتے۔ ملکہ ترنم نور جہان کا نام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ڈرائیور صاحب، ملکہ ترنم نور جہان کے ڈرائیور صاحب تو اپنے عشق کا اظہار نہیں کر سکے تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گاؤں گجرات جا کر بیمار پڑ گئے تھے۔ ان کے صاحبزادے عارف سہیل نے جب بہت زیادہ پیسہ کما لیا تو انہوں نے سرور بھٹی والا دفتر ہی خرید لیا اور اسی میں اپنے پروڈکشن شروع کر دیں اور 2-3 فلمیں بھی بنائیں۔ اور اسی اثنا میں انہوں نے شاہ نور اسٹوڈیو میں ملکہ ترنم نور جہان کو آنے کی دعوت دی۔ ملکہ ترنم نور جہان نے شوکت حسین رضوی سے علیحدگی کے بعد شاہ نور اسٹوڈیو میں جانا بند کر دیا تھا۔ وہ شاہ نور اسٹوڈیو میں کوئی گانا ریکارڈ نہیں کرایا کرتی تھی، لیکن یہ عارف سہیل کا کمال تھا کہ اس نے ملکہ ترنم نور جہان کو سال ہا سال کے بعد شاہ نور اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور ان کے شایان شان ان کا استقبال کیا۔ لاکھوں روپے ان پر نچھاور کیے گئے، لاکھوں روپے کے پھول ان پر نچھاور کیے گئے، بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد
ملکہ ترنم نور جہان کی جتنی پذیرائی ہو سکتی تھی وہاں پر کی گئی، اور اس دن دنیا بھی بہت تھی، اور یہ اتفاق ہے کہ میں بھی شاہ نور اسٹوڈیو میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ عارف سہیل صاحب کے بارے میں بتاؤں، جو ملکہ ترنم نور جہان کے ڈرائیور کے بیٹے تھے، انہوں نے لاہور میں اپنے سے بڑی عمر کی ایک خاتون سے شادی کر رکھی تھی، جس کے بیٹے جو ہیں وہ عارف سہیل کی عمر سے بھی بڑے تھے، اور اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اور یہ عارف سہیل صاحب شادمان میں کرائے کا مکان میں رہتے تھے، اور اکثر حالت نشہ میں مجھ سے درخواست کرتے تھے کہ میں انہیں گھر چھوڑاؤں۔ جب میں انہیں گھر چھوڑنے جاتا تو ان کی جو بیوی، دوسری بیوی کے پہلے خامند سے جوان بیٹیاں تھیں، وہ میرے گرد جمع ہو جاتی اور مجھے کہتی کہ انکل کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے باپ کی شراب چھڑا دیں۔ ان کے باپ کی شراب کون چھڑا سکتا تھا؟ میری کیا مجال تھی کہ میں اس کے باپ کی شراب چھڑا سکتا؟ وہ تو شراب میں نہایا ہوا، شراب کے سمندر میں نہایا ہوا ایک انسان تھا، جس کا کام ہی صبح اٹھتے ہی پینا اور اس وقت تک پیتے رہنا جب تک کہ اسے نیند نہ آ جائے۔ اسے کھانا ملے نہ ملے، وہ شراب جو ہے ہر وقت پیا کرتا تھا۔ اسی طرح عارف سہیل مجھے ایک دن اپنے گھر لے گیا شادمان میں۔ شادمان میں نشے کی حالت میں اس نے مجھے ایک وی چی ایس دی۔ وی چی ایس وہ ہوتی تھی وی سی آر میں جس میں فلمیں دیکھتے تھے، اس کو وی سی آر میں فلم دیکھتے تھے، اور وی چی ایس سی شاید اس کو کہتے تھے، بڑے سائز کی ایک ہوتی تھی۔ تو وہ اس نے مجھے دی اور کہنا کہ مجھے کہا کہ اس کو دیکھنا اور پھر اس پر میرے ساتھ بات کرنا۔ میں گھر آیا، میرے پاس فارغ وقت تھا، میں نے کہا چلو یہ وی چی ایس ہی دیکھتے ہیں۔ عارف سہیل صاحب اس وقت تک ملکہ ترنم نور جہان کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ ملکہ ترنم نور جہان کے بارے میں وہ یہاں تک بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ وہ ان کی منکوحہ ہے۔ میں نے ملکہ ترنم نور جہان کے بیٹوں اصغر رضوی اور اکبر رضوی کو اس شخص کے پاس جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے ڈیڈی کہہ کر بلاتے تھے اور روزانہ کا جیب خرچ بھی اس آدمی سے لیا کرتے تھے۔ اب میں آتا ہوں اس وی سی آر کی طرف جو میں نے دیکھی، فلم دیکھی۔ فلم کچھ اس طرح تھی، بہت دلچسپ فلم تھی۔ فلم یہ ہے، عارف سہیل ملکہ ترنم نور جہان کو لے کر لاہور کے پوش علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں سے قیمتی اشیاء کی خریداری کرتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہوؤں کے لیے، اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے لیے لاکھوں روپے کی شاپنگ کرتے ہیں۔ یہ اس وی سی آر کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے کیسے ریکارڈ کیا آئی ڈونٹ نو۔ اس کے بعد میں اگلا مرحلہ دیکھتا ہوں کہ ملکہ ترنم نور جہان اس شخص کے، جس شخص کا باپ نور جہان کا ڈرائیور تھا، اس شخص کے پاس عارف سہیل جو ہیں ان کے گھر جاتے ہیں گجرات۔ ان کی بیوی کو، ان کی بابیوں کو، ان کے گھر کی دیگر خواتین کو، مردوں کو، بچوں کو
بے شمار تحائف تقسیم کرتی ہیں۔ اس کے بعد خواتین کی فرمائش پہ ملکہ ترنم نور جہاں ان کو ایک گانا بھی سناتی ہیں۔ اس کے بعد عارف سہیل ملکہ ترنم نور جہاں سے کہتا ہے کہ او جی ہن تانوں بہو جی نال ملوا دیے۔ بہو جی کون سن؟ عارف سہیل دے ابا جی، جڑے بسترے مرگ تے پے ہوئے سن ملکہ ترنم نور جہاں دی نوکری چھٹن دے بعد، اور بالکل نازک حالت وچ موجود سن۔ اس فلم میں، VHS فلم میں نے دیکھا کہ ملکہ ترنم نور جہاں عارف سہیل کے باپ کے کمرے میں جاتی ہے، اس باپ کے کمرے میں جو اس کا ڈرائیور بھی تھا اور عاشق بھی تھا اور عشق کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہیں کر سکا تھا اور بیمار آ کے پڑا ہوا تھا۔ ملکہ ترنم نور جہاں سب سے پہلے عارف سہیل کے باپ اور اپنے سابقہ ڈرائیور کے قدموں کو ہاتھ لگاتی ہے، ان کے قدموں کو دباتی ہے، پھر ان کے قریب جاتی ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں ان کے لیے جو ڈھیر سارے تحائف لائی تھی ان کی خدمت میں پیش کرتی ہے، ان کا منہ دونوں طرف سے چومتی ہے، اور جب ملکہ ترنم نور جہاں عارف سہیل کے باپ اور اپنے سابق ڈرائیور کا منہ چوم رہی ہوتی ہے تو اس بے جان بوڑھے کے جسم میں جان، ایک چھوٹی سی رمق، ایک چھوٹی سی سانس ابھرتی ہے، اس کی آنکھ میں ایک آنسو ٹپکتا ہے جو اس کی آنکھ میں ہی جذب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ خدا حافظ۔